بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ ناظرین، آج ہم بر صغیر پاک و ہند کی ایک بڑی علمی اور فکری شخصیت کے حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور یہ شخصیت ایسی ہیں جن کا پوری دنیا میں ایک تعارف ہے، اور یہ پاکستان کا شناختی کارڈ ہیں پوری دنیا میں۔ اور جب ہم حضرت علامہ اقبال کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو دنیا کے اندر جتنے شاعر جتنے ادیب ہیں، تو کوئی شاعر اور ادیب یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ شاعر ہے، وہ ادیب ہے اور اقبال کو نہیں جانتا۔ اقبال ہے، اور اقبال کی بلندی اور اقبال کی جو فکر کی پرواز ہے وہ اتنی بلند ہے کہ دنیا کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی فکر سے بہت سے لوگوں نے استفادہ کیا۔ ایران کی بات کریں تو جب انقلاب ایران آ رہا تھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال کی شاعری نے اس طبقے کے اندر وہ آگ بھری، وہ جذبہ پیدا کیا اور وہ احساس پیدا کیا کہ ہم نے دیکھا کہ اقبال وہاں گونجتا رہا انقلاب ایران کے وقت بھی، اور پوری دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اقبال کے نام سے منسوب سڑکیں ہیں، اقبال کے نام سے منسوب ہالز بنائے گئے ہیں، اور اقبال ہر جگہ گونج رہا ہے اپنے علم کے ذریعے، اپنے فکر کے ذریعے، اپنے فن کے ذریعے۔ آج ہم اقبال کے حوالے سے گفتگو کریں گے، لیکن اقبال کی زندگی کے مختلف گوشے ہیں، ان گوشوں کی نقاب کشائی کرنا ہمارے ہاں اہل علم نے اپنا ایک انداز اختیار کیا، اور انہوں نے اپنی ذمہ داری سمجھا کہ جس شخص کو ہم اپنا قومی شاعر قرار دیتے ہیں اس شخص کی فکر کے ساتھ ہم کتنے جڑے ہوئے ہیں، ہمارا کتنا ربط اور کتنا تعلق ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اقبال کی شاعری بہت کم جو ہے وہ اردو میں ہے، زیادہ جو شاعری ان کی فارسی میں ہے، اور اقبال فہمی اگر آپ نے اقبال کو سمجھنا ہے تو اقبال کے مقالات کے ذریعے سمجھیں، اقبال کو سمجھنا ہے تو اقبال کی کتابوں کے ذریعے اقبال کو سمجھیں۔ ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس جو ان کی کتاب ہے، وہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اقبال اصل میں کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ اقبال کی زندگی کے مختلف ادوار ہیں، ان ادوار کے بارے میں جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں بہت سی چیزوں میں تضاد بھی دکھائی دیتے ہیں۔ تو آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے، اور خصوصاً اقبال نے فطرت کے حوالے سے اور رومانویت کے حوالے سے اپنے کلام کے اندر اور اپنی فکر کے اندر جس طرح چیزوں کو ظاہر کیا اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اور ہماری بہت خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے ساتھ ملک عزیز پاکستان کی نامور علمی اور فکری شخصیات کا پینل موجود ہے، اور یہ کئی کتابوں کے مصنف ہیں، درس و تدریس سے وابستہ ہیں، اور بڑا ان کا کام ہے۔ ہمارے جو پہلے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فہد انوار صاحب، یہ MBBS ہیں، ڈاکٹر ہیں، لیکن ایک اور بات یہ ہے کہ یہ فاضل ہیں، درس نظامی انہوں نے کیا ہے علوم اسلامیہ میں، دارالعلوم کراچی سے PhD ہیں اسلامیات میں، اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان کی ایک کتاب میرے سامنے پڑھی ہے ذکر صحابہ، کلام اقبال کا معطر گوشہ، اور اس کتاب کے اندر انہوں نے علامہ اقبال نے جو صحابہ اکرام سے متعلق اشعار کہے ہیں وہ اس میں انہوں نے رقم کیے ہیں۔ ان کی دوسری کتاب ہے پیکر انوار، اور یہ پیکر انوار ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے متعلق ہے، اور بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی شاندار کتاب ہے۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر منور ہاشمی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، نادرن یونیورسٹی نوشہرہ میں ڈین فیکلٹی آف آرٹس اینڈ سوشل سائنسز ہیں، اور یہ بھی کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ ذہن عطا کیا کہ یہ آج بھی نوجوان نسل کی رہنمائی کر رہے ہیں، اور اقبال نے جو کام کیا اس کو بھی یہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ فیض اقبال کے نام سے ان کی ایک بڑی زبردست کتاب ہے، اور یہ انہوں نے لکھی ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے تیسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر شیر علی صاحب، الحمد اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں یہ وہاں پر پڑھا رہے ہیں، اور یہ بطور ڈائریکٹر مقتدرہ قومی زبان اکادمی ادبیات پاکستان میں یہ رہے، اور 2 کتابیں بھی انہوں نے لکھی ہیں، ڈاکٹر توصیف تبسم صاحب کی شخصیت اور فن کے بارے میں، اور برطانیہ میں جو اردو شاعری ہے اس کے حوالے سے ان کی 2 کتابیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ یہاں تشریف لائے، اور یہ ہمارا بڑا بھاری بھر کم پینل ہے، اور ہم ان سے سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ چاہیں گے کہ آپ لوگ بھی ان کی گفتگو سے استفادہ کریں۔ عموماً جو پروفیسر حضرات ہوتے ہیں بڑی مشکل اور ادق، اچھا میں بھی مشکل کی طرف چلا گیا، ایسی گفتگو کرتے ہیں وہ ذرا مشکل ہوتی ہے، تو میں ان سے کہوں گا کہ آج کلاس روم کے بجائے وہ گفتگو اس طرح کریں کہ ڈرائنگ روم والی گفتگو، تاکہ ہمارے بچے ہمارے جو نوجوان ہیں وہ سمجھ سکیں۔ اچھا ڈاکٹر فہد انوار صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اقبال نے اپنی شاعری کے اندر، کیوں ویسے ہر شاعر فطرت کو ہی سب سے پہلے وہ اپنی شاعری کے اندر لے کر آتا ہے، تو کیا کہیں گے اقبال کی جو فطرت شناسی اس کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں شاعر جو ہے
اور خاص طور پر جو بڑا شاعر علامہ اقبال کی طرح، تو اگرچہ اس کی فکر کے، اس کے فن کے مختلف پہلو ہوتے ہیں، صحیح، اور لیکن بہرحال وہ ایک شاعر ہوتا ہے، اور شاعر ایک حساس دل رکھتا ہے، عام آدمی سے زیادہ اس کی سینسیٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے۔ اور پھر جب ہم علامہ اقبال کی بات کریں تو علامہ اقبال کے جب پورے کلام کو ہم دیکھتے ہیں، پورے مجموعے کلام کو، تو اس میں ہمیں مختلف قسم کی پیرایوں میں اور مختلف قسم کی ایسی الفاظ ملتے ہیں جس سے ان کی فطرت شناسی کا پتہ چلتا ہے۔ صحیح، مثلاً ان کی نظموں میں آپ کو حمالہ جیسی بھی ملتی ہے، مثلاً کبھی وہ کسی دریا کے کنارے پر بیٹھ کر اپنی اس کی منظر کشی کر رہے ہوتے ہیں شام کے وقت کی، مثلاً کبھی وہ فصل بہار جو ہے ساقی نامہ کی ابتدا میں جیسے ان کے اشعار ہیں اس سے وہ ابتدا کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کبھی جو ہے وہ باد صبا سے، کبھی گل سے، کبھی چاند سے خطاب کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے اپنے دل کی کیفیات کا تبادلہ خیال کر رہے ہوتے ہیں۔ صحیح، تو یہ پہلو علامہ اقبال کی شاعری میں مختلف ان کے جو بچوں کی جو نظمیں ہیں اس میں تو بہت زیادہ یہ جی چیزیں بچوں ہیں، کی نظموں میں تو بہت زیادہ ہے، اور بچوں سے جب وہ بات کرتے ہیں تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اسی سطح کے اوپر، یعنی بچوں کو جو سمجھ آ سکے اس پر آنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ چیز بڑی اہم بھی ہوتی ہے۔ لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے علامہ کی فکر کے اندر ایک گہرائی اور گیرائی، یہ دونوں چیزیں آنے شروع ہو گئیں، جس میں ان کا مطالعہ، ان کا تجربہ، ان کا حساس دل، اور پھر ان کے جو مختلف اسفار ہیں دنیا کے، یہ سارے مل کر پھر جو ان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتے ہیں، تو پھر ان کی جو فطرت شناسی ہے وہ ایک معنویت زیادہ اختیار کرنے شروع کر جاتی ہے، اور پھر اس کو اسی وہ فطرت شناسی کو وہ پھر اپنی جو فلسفہ خودی ہے یا اپنی دیگر جو مسلمانوں کی اجتماعیت ہے اور مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی بازگشت ہے، اسی کے ساتھ وہ اس کو جوڑتے ہیں اور پھر اس کو ایک پیغام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے علامہ کی جو فطرت شناسی ہے اور جو ان کی رومانویت ہے، یہ ایک بڑی توانا طور کے اوپر ہمیں ملتی ہے۔ بلکہ اگر میں یوں کہہ دوں کہ اردو کے جو بڑے بڑے شعراء ہیں جن کے اندر ہمیں فطرت شناسی اور رومانویت کے اشعار ملتے ہیں، علامہ ان کے اندر بہت نمایاں ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ان کے پھر اس میں بھی پھر مزید کچھ زاویے ہیں، ہمیشہ وہ ایک زاویے سے بات نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ فطرت کے بھی مختلف۔ اور پھر ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ فطرت شناسی اور یہ جو ہے اور نیچر کی جو باتیں، یہ ہمیں اگرچہ انگلش پوئٹری میں بھی ملتی ہیں، اردو پوئٹری میں بھی ہیں اور مختلف انداز میں ہیں، لیکن اس کے اندر جو ایک پیغام کا پہلو ہے اور اس کے اندر جھانک کر دیکھنے کی کوشش ہے، وہ علامہ کا ایک خاص وصف ہے، اور اس کے اندر وہ باقی سب سے ممتاز نظر آتے ہیں۔ ممتاز دکھائی دیتے ہیں، اور آپ نے کہا کہ وہ ایک ہی چیز کو مختلف پیرائے اور مختلف زاویوں سے بیان کرتے ہیں۔ تو میں ڈاکٹر منور ہاشمی صاحب کی کتاب دیکھ رہا تھا، انہوں نے باقاعدہ ایک عنوان باندھا ہے، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ جو، کیونکہ یہ عشق ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، یعنی کس طریقے سے وہ فطرت شناسی کو، رومانویت کو کہاں پر لے کر جا رہے ہیں۔ تو میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ آپ نے جو کتاب میں یہ عنوان باندھا ہے اس پر تھوڑی سی گفتگو کریں۔ پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ میرا جو پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے نا، جی جی، وہ فطرت نگاری پہ ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو میں نے اس کو بڑے غور سے یہ ٹاپک جو ہے اس کو پڑھا ہے، تو میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ ان کی جو کتابیں ہیں فطرت کے حوالے سے، آپ بانگ درا دیکھیں نا، جی جی بالکل پوری بانگ درا آپ کو فطرت کے نغمے سنا رہی ہے۔ صحیح، اس کے علاوہ بھی دوسری بال جبریل میں بھی اور فارسی کا جو کلام ہے اس میں بھی فطرت بہت نمایاں ہے۔ لیکن فطرت جو ہے، انہوں نے فطرت صرف فطرت کے لیے نہیں لکھی۔ صحیح، یہ نہیں کہ ایک بندہ بیٹھے اور کہے جی یہ ان کی فطرت کے حوالے سے نظمیں ہیں، یہ حمالہ ہے، یہ دوسری نظم ہے، یہ تیسری نظم ہے۔ انہوں نے ایک لفظ بھی بے مقصد نہیں لکھا۔ صحیح، اچھا، مطلب اگر ہم کہیں کہ جی یہ فطرت نگاری کی ہے بہت اچھی، ٹھیک ہے فطرت نگاری ہے، لیکن فطرت کو بھی ان کی جو زندگی کا مقصد تھا صحیح، اس کے اندر ڈالا ہے انہوں نے، اور فطرت کو اتنا اونچے مقام پہ لے گئے ہیں وہ کہ ان کے سامنے جو ہے نا ہر چیز پہلے فطرت کا اشارہ بنتی ہے
پھر قوم کی خاطر مقاصد لے کے آ جاتی. صحیح. تو قومی مقاصد ان کی فطرت نگاری میں بھی ہے. جیسے یہ ابھی ایک نظم پڑھ رہے تھے کہ وہ کیا نظم ہے جی جو آپ ابھی ذکر کر رہے تھے, پھر چراغ لالا سے روشن ہوئے کوہ دمن, صحیح. تو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغے چمن. واہ. اب بظاہر یہ اب کوئی ایک ٹیچر پڑھائے گا تو وہ کہے گا یہ ان کی فطرت نگاری کے بات, صحیح. لیکن جب غور کریں گے تو پتہ چلے گا نہیں یہ کچھ اور کہہ رہے ہیں, ہاں, مصرع ثانی کے اندر کچھ جو اور پہلے کا جو ربط بنتا ہے ربط بنتا ہے. صحیح. تو اس قوم کے لیے, اس امت کے لیے بھی وہ مطلب فکر مند ہیں چونکہ, تو ان کی فطرت نگاری میں بھی قوم کے لیے ایک راہیں متعین کرنے کا سلسلہ ہے. صحیح. تو اب دیکھیں جہاں تک میں نے پڑھا اس کو, پھر چراغ لالا سے روشن ہوئے کوہ دمن, صحیح. مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا, مرغے چمن. پھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار, واہ. اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن. واہ. اب دیکھ غور سے تو پریاں سے ان کی مراد یہ نہیں ہے کہ واقعی ادھر پریاں بیٹھی ہوئی ہیں. صحیح. وہ اس قوم کے جتنے بھی لوگ ہیں, کسی نسل کے ہیں, کسی بھی حوالے سے بھی وہ ہیں, تو وہ ان سب کو مخاطب کر رہے ہیں. صحیح. یہ پریاں قطار اندر قطار کا یہ مطلب ہے کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ اکٹھے ہو کے آ گئے ہیں. صحیح. مطلب اس ڈائیورسٹی کا پورا ذکر وہ ہے. جیسے کہ مطلب ایک اسلام جس وقت آیا ہے نا, اسلام نے ان سب کو اکٹھا کر دیا ہے. صحیح. اور ان کے جو ہے نا, اگر وہ کالے ہیں, گورے ہیں, کسی بھی رنگ کے ہیں, وہ سارے یہاں آ گئے ہیں. صحیح. آگے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کیا شعر وہ کہتے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. ایک اور بھی اس میں ہے کہ وہ جو قطرہ گرتا ہے وہ کیا ہے اس کا, اپنا پھول ہیں نہیں, برگے گل پر رکھ گئی ہاں, شبنم کا موتی. برگے گل پر رہ گئی شبنم کا موتی باد صبح, اور چمکاتی ہے اس موتی کو سورج کی کرن. واہ. تو برگے گل پہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اس قوم کے آنسو بہ رہے ہیں نا, صحیح. وہ ہیں موتی, وہ موتی ہیں اور وہ برگے گل پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. صحیح. تو یہ ہے نا وہ پھر کیا آگے کیا تو آخری شعر اس کا, برگے گل پر رکھ گئی شبنم کا اس نے موتی بے پرواہ کو اپنی بے نقابی کے لیے ہوں اگر شہروں سے بن پیارے تو شہر اچھے کے بن. یعنی وہ کہتا ہے کہ باہر نکلیں, دیکھیں فطرت کے نظارے, باہر نکل کے دیکھیں, آپ کو وہ منظر زیادہ پسند آئیں گے جو آپ کو لڑائی جھگڑے کرتے ہوئے مسلمان نظر آئیں گے, آپ کو دوسروں کے ساتھ محبت کرتے ہوئے مسلمان نظر آئیں گے. تو یہ جو منظر ہے نا وہ آپ کو کسی شہر میں نہیں ملیں گے. صحیح. یہ ملیں گے آپ کو ان علاقوں میں جہاں پہ پھول کھلے ہوئے ہیں, جہاں پہ وہ اپنی اچھی طرح سے وہ کیا کہتے ہیں یہ مطلب ان کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں کہ ان ایک کو طرف وہ یہ ساتھ بات لے کر کے- رہے ان ہیں کو کہ ساتھ لے فطرت کے جو حسین مناظر ہیں, مناظر ہیں, اور دوسرا یہ کہ وہ قرآن کی جو آیت ہے وہ فی انفسکم افلا تبصرون, کہ تم اپنے اندر دیکھو اگر تم دیکھ سکتے ہو. تو مثلا وہ پوری مسلسل ریلیٹ کر رہے ہیں وہ چیزوں اگر کو آپس میں. میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو اپنا بن, تو بن. اپنا تو بن. صحیح. مطلب کہنا وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے تم لوگوں کی خدمت نہیں کر سکتے ہو, تم لوگوں کے کام نہیں آ سکتے ہو, لیکن اپنے کام تو آؤ. اپنے کام تو, اور جب اپنے کام آؤ گے اور ہر شخص اپنے کام آ جائے گا تو پوری ملت, وہ پوری قوم جو ہے, پوری ملت کے ساتھ رشتہ استوار ہوتا جائے گا. اور وہ کہتے بھی ہیں فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا موج کچھ ہے نہیں, دریا میں, موج ہے دریا میں اور بیرون دریا. بیرون دریا کچھ نہیں. صحیح. ہاں جی. تو جی 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 فرمائیں. جی ڈاکٹر صاحب, اچھا بہت آپ نے بہت اچھا ریلیٹ کیا کہ پوری نظم کے اندر اقبال جہاں ایک طرف وہ فطرت نگاری کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ جو یہ جو انگارہ ہے ہاں اس کو بھی ایک ہوا دے رہے ہیں کہ تم بھی آؤ اور اس کے ساتھ جڑ کے اپنے لیے جو مقصد ہے زندگی کا وہ کہیں نہ کہیں پیدا کرو. اچھا ڈاکٹر شیر علی صاحب, میں تھوڑا سا آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اقبال نے فطرت نگاری کی, اس کو اپنا موضوع بنایا اور اس کو لنک کیا آپ کے رویوں کے ساتھ, آپ کے جذبات کے ساتھ, آپ کی تاریخ کے ساتھ اور بڑے مقصد کے ساتھ لنک کر کے انہوں نے پیش کیا. تو آپ تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ اس دور کو نوجوان
کیونکہ ہم کہیں اگر کوئی فطر کی طرف جا رہا ہے تو وہیں ڈوب رہا ہے، اگر کہیں دوسرے مقاصد کی طرف جا رہا ہے تو اس کو بھول جاتا ہے کہ یہ بھی کوئی چیزیں، تو لنک کیسے کیا جائے؟ جی میں بہت ممنون ہوں آپ لوگوں کا۔ ہم اگر اردو شاعری کے ارتقائی سفر پہ نظر ڈالیں تو 3 بڑے نام ہمارے سامنے آتے ہیں، صحیح میر تقی میر، مرزا غالب اور علامہ محمد اقبال۔ صحیح تو جو عظیم شاعر ہوتا ہے وہ اپنی فکر اور اپنے فن سے جو شاعری کا جو ارتقائی سفر ہوتا ہے اس میں ایک انقلاب برپا کرتا ہے۔ صحیح اب علامہ کی فکر نے اور علامہ اقبال کے فن نے یعنی اردو شاعری کو بالکل بدل کے رکھ دیا۔ جس طرح آپ نے فرمایا بھی کہ ہم کوشش یہ کریں گے کہ یعنی بالکل ایک سادہ اور آسان اسلوب جی میں جی بات بالکل، کریں، ہاں تو شاعری میں 2 بنیادی رویے ہوتے ہیں، ایک داخلیت کا رویہ ہوتا ہے اور ایک خارجیت کا خارجیت رویہ کا، ہے۔ صحیح اردو شاعری سے عموماً جو ہمارے وہ نکات جو مغربی نکات ہیں صحیح۔ یا مغربی فکر ان پر نہیں حاوی ہے، مثلاً پروفیسر کلیم الدین احمد جن کی کتاب ہے اردو شاعری پر ایک نظر، تو انہوں نے اردو شاعری سے یہ گلہ کیا ہے کہ اس میں اس طرح فطرت کی عکاسی نہیں ہوئی جس طرح مغرب میں ہوئی، مثلاً جس طرح ولیم ورڈزورتھ کے ہاں فطرت نگاری ہے صحیح یا مغرب کے اور بہت سارے شاعر ہیں۔ تو علامہ اقبال کی زندگی پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں اور جو ان کا سفر انگلستان ہے تو سفر انگلستان ان کو بہت متاثر کرتا ہے، ان کی فکر میں ایک تبدیلی آتی ہے۔ میرا بھی چونکہ پی ایچ ڈی کا موضوع ہے برطانیہ میں اردو شاعری کی روایت، صحیح تو اقبال کو بھی ہم نے دیکھا اپنے طور پہ۔ اقبال نے کوئی 15 نظموں کے تراجم کیے ہیں، اور جو بانگ درا جس طرح ڈاکٹر منور ہاشمی صاحب فرما رہے تھے وہ ساری نظمیں وہاں پر ہیں، اور اقبال نے ان کے ریفرنسز بھی دیے ہیں کہ ماخوذ از براؤننگ، ٹینیسن، یہ صحیح، سب بالکل۔ نظمیں انہوں نے لیے ہیں، وہ کی ہیں۔ اب یہ جو جس طرح ڈاکٹر منور ہاشمی صاحب نے بہت اہم بات کی کہ یعنی آیا آپ صرف فطرت نگاری سے مراد آپ کی جو نیچر کی ڈپکشن ہے وہ ہے، یعنی آپ اس کو وہ کر رہے ہیں، یا اس فطرت نگاری کو، یا جس طرح اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ ہے یعنی رومانویت، یعنی آپ کا جو پورا سیگمنٹ ہے وہ فطرت نگاری اور رومانویت۔ صحیح تو رومانویت کا آغاز تو روسو کے اسکول سے ہوتا ہے، روسو کے اسکول سے ہوتا ہے کہ یعنی میں یہ دیکھتا ہوں کہ قدرت نے تو انسان کو بالکل آزاد پیدا کیا، لیکن اب میں جب نظر ڈالتا ہوں دنیا پر، کائنات پر، تو انسان مجھے ہر جگہ پا بزنجیر نظر آتا ہے۔ صحیح تو یہ جو جب یعنی ایک بہت زیادہ حقیقت نگاری اور جب ہم ریئلزم کی طرف وہ کر رہے ہوتے ہیں اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے انسان جو ہے بالکل یعنی پا بزنجیر ہے، تو وہ پھر ہم یعنی یہ جو بڑا شاعر ہے وہ ایک ورلڈ آف فینٹیسی بھی بنا رہا ہوتا ہے، صحیح ایک ایسی دنیا جس میں یعنی وہ دنیا ریل تو نہیں ہوتی، وہ ایک آئیڈیلزم پر مبنی دنیا ہوتی ہے، لیکن وہ بہت اہم۔ اب دیکھیے اقبال کی فکر پہ آپ غور فرمائیں تو جتنی بھی ان کے تصورات ہیں وہ بنیادی طور پر اقبال کے آئیڈیلز ہیں۔ اب مرد مومن معاشرے میں تو اس طرح آپ کو مرد مومن اس طرح نظر نہیں آ رہا ہوگا جس طرح آپ نے کہا کہ نوجوان۔ اب دیکھیے اقبال جب جاوید اقبال کے نام جو ان کی نظم ہے اقبال، ہاں تو وہ اس میں یعنی یہی پیغام دے رہے ہیں کہ یعنی آپ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے کالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی۔ تو آج کا جو نوجوان ہے وہ تناسان ہو گیا ہے۔ اقبال اب یہ جو عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ تو وہ جو شعر ہے ان کا کہ یعنی جو کمندوں آسمان پہ کمندیں ڈالنے کی بات کریں، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ تو یہ ساری سمبولک باتیں ہیں۔ تو ڈاکٹر منور ہاشمی صاحب نے بہت اہم بات کی کہ یہ یعنی وہ فطرت نگاری نہیں ہے یا وہ رومانویت نہیں ہے جو محدود یہ جو روایتی معنوں میں ہم لے رہے ہوتے ہیں۔ روایتی معنوں میں اقبال نے فطرت نگاری کو یا رومانویت کو نہیں لیا، بلکہ جو مغرب کی جو رومانویت تھی یا فطرت نگاری تھی یا ایون مشرق کی جو رومانویت تھی، جو جذبوں کی جو ایک کہہ لیجیے محدود جذبوں کے، اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، جو ہیومن ایموشنز ہیں اس کی اپنی اہمیت ہے۔ لیکن اقبال نے یہ کیا کہ ہیومن ایموشنز کو بہت ایک بڑے مقصد، ایک بڑے آدرش کے ساتھ یعنی استوار کیا، اس کو جوڑ دیا۔ تو آج ضرورت بھی اس بات کی ہے کہ ہم یعنی نوجوانوں تک یعنی جو اقبال کا پیغام ہے وہ پہنچائیں، اور وہ پیغام ہے یعنی عمل کا، جد و جہد کا۔ صحیح۔ تو جی آپ پلیز۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اقبال آپ کو لے کر جاتے ہیں
بہت سے حسین مناظر کی طرف، جی اور جب آپ ان حسین مناظر میں کھو جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو کہتے ہیں نہیں جی اب آپ مقصد کی طرف آئیں، جی تو وہاں پر ان کو ڈبو نہیں دیتے، وہیں غرق نہیں کر دیتے، بلکہ وہاں پر ایک مقصد لے کر آتے ہیں اور وہی چاہتے ہیں کہ نوجوان جو ہے وہ اس مقصد کے ساتھ جڑے جی اور اپنے آپ کو لے کر چلے۔ اچھا، یہ ہم جو بات کر رہے ہیں ڈاکٹر فہد صاحب کہ ایک تو فطرت نگاری ہے اور دوسری رومانویت ہے، ہمارے ہاں رومانویت کا لفظ اور مطلب بھی نا ایک خاص قسم کے معنی کے اندر ہی آتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال نے وہاں پہ جا کر نئے راگ چھڑے ہیں اور وہاں پر ایک نئے انداز سے بات کی ہے اور اس مقصد کو کسی اور طریقے سے بیان کیا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سے ہمارے ناظرین کے ساتھ یہ بھی شیئر کریں کہ اقبال کے ہاں جب رومانویت آتی ہے تو چاہتے کیا ہیں، کہنا کیا چاہتے ہیں وہاں پہ؟ جی، علامہ اقبال کے ہاں جیسا کہ اس پہ ہمارے حضرات نے تفصیلی بات کی ہے کہ ایک پیغام ہوتا ہے رومانویت صحیح۔ کے اندر، اور یہ اقبال کا جو ایک خاص جو وصف ہے وہ یہی ہے کہ وہ دیگر جو رومانوی شعراء ہیں ان سے ہٹ کر وہ فطرت کو صرف ایک خارجی نظر سے نہیں دیکھتے ہیں بلکہ اس کے اندر جھانکتے ہیں صحیح۔ اندر، جیسے کہ ابھی ڈاکٹر منور ہاشمی صاحب نے شعر پڑھا اپنے من میں ڈوب کر، اب آجا دیکھیں آپ سراغ پہلے جو ہے زندگی، وہ ہاں۔ ساری ایک فطرت نگاری ہے، ہوں۔ اس کے بعد جو ہے وہ سنوریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، صحیح۔ تو پہلے آفاق کی بات کرتے ہوئے پھر اپنے اندر انفس کی جھانکنے بات کی بات کر دیتے ہیں، صحیح۔ تو ایک بڑا حسین امتزاج نظر آتا ہے۔ تو سننے والوں کے لیے اگر آسان انداز میں اس کو ہم کہیں تو علامہ اقبال کی جو فطرت نگاری ہے اس کا ایک سب سے جو اہم زاویہ ہے وہ تو یہ ہے کہ ان کے ہاں حسن ازل کی ایک جستجو ہے۔ واہ۔ جیسے دیگر شعراء بھی دیکھتے ہیں اور اس کو حسن کی کیفیت کو اپنے اشعار کی صورت میں کر دیتے ہیں قلم بند، لیکن علامہ اس کو ایک خاص سطح، ایک خاص جو نظریے سے دیکھتے ہیں اور اس کے اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا ان کے شعر ہیں کہ حسن ازل کی پیدا ہر چیز میں جھلک ہے، واہ۔ انسان میں وہ سخن ہے، غنچے میں وہ چٹک ہے، یہ چاند آسماں کا شاعر کا دل ہے گویا، واہ۔ وہاں چاندنی ہے جو کچھ یا درد کی کسک ہے۔ واہ۔ تو اسی طرح ان کی جو بعض نظمیں ہیں، مثلا ان کی جو نظم ہے ذوق و شوق، تو اب وہ اس میں اپنی شاعری کے کلائمیکس پہ ہیں، اس کے اندر بھی اگر دیکھیں تو بالکل شروع کے اندر جو ہے وہ فطرت نگاری کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی وہ کچھ اندر جھانک کر دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صحیح۔ دوسرا علامہ کی جو آپ نے پوچھا کہ رومانویت کا صحیح۔ جو وصف ہے اور یا اس صحیح۔ کا زاویہ، وہ یہ صحیح۔ ہے کہ وہ جو عہد رفتہ ہے صحیح۔ اس کے اندر وہ جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے لیے وہ مختلف قسم کی تمثیل بھی لاتے ہیں اور استعارے لاتے ہیں اس قسم صحیح۔ کے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میں کہ میری غزل میں ہے صحیح۔ آتش رفتہ کا سراغ، میری تمام سرگزشت کھوئے ہوں کی جستجو۔ واہ۔ تو اب پھر جو ہے وہ جگہ جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے اسلاف جو گزرے ہوئے لوگ ہیں ان سے ایک تعلق جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، صحیح۔ اور وہ بلکہ وہ نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ گنوا دی جو تم نے اسلاف سے میراث پائی تھی، فلک سے سریا سے زمین پر تم کو آسمان دے مارا۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ اور اسی طرح وہ ان کے بہت سے، میں نے پہلا مسئلہ کہوں کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا ستارہ۔ صحیح۔ اسی طرح علامہ اقبال کی شاعری میں اسلاف کا لفظ تو یہ بکثرت استعمال ہوتا ہے، بے شک، اور وہ ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو عہد حاضر کا جوان ہے وہ اپنے اسلاف سے ایک نسبت قائم کرے۔ صحیح۔ اور تیسری جو علامہ کی جو رومانوی شاعری ہے اس کا جو زاویہ اگر ہم کہیں تو یہ ہے کہ وہ کچھ ایسے کردار لاتے ہیں جن سے وہ کچھ کردار تخلیق کرتے ہیں اپنی شاعری کے اندر، اور اس سے پھر کچھ پیغام لاتے ہیں۔ اور یہ ان کی فارسی شاعری میں تو بکثرت یہ چیز نظر آتی ہے، وہ مختلف جگہوں کی سیر کرتے ہیں اس میں۔ اردو شاعری میں بھی کبھی جو ہے وہ پیر رومی سے خطاب کر رہے ہوتے ہیں اور ان سے کچھ بات اخذ کر کے سامنے لا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح مثلا ان کی فارسی کے اندر ایک نظم ہے حور اور شاعر، اس کے اندر حور اور شاعر کا آپس میں مکالمہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری جو ایک رومانوی رویے ہیں، لیکن یہ رومانوی رویے صرف برائے رومانویت نہیں بلکہ اس سے جو ہے وہ ایک پیغام اخذ کر رہے ہیں اور وہ اس پیغام کے اوپر ابھارنا چاہتے ہیں۔
اور وہ دیکھیں کہ ایک بڑا ہمارے بچپن میں اسکول کی کتابوں کے اندر ابھی دیکھا ہاشمی صاحب نے اپنی کتاب میں اس کو کوٹ کیا ہوا ہے کہ وہ ہے تو ظاہری طور پر لگتا ہے جیسے بچوں کے لیے کوئی چیز لکھی ہوئی ہے، لیکن فکر اس کے اندر اتنی بلند ہے. یہ دیکھیں جیسے ہمارے ہاں ویسے مذاق میں استعمال کر دیا جاتا ہے کہ آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا چہچہانا، آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا. تو ظاہری طور پر تو یہ لگتا ہے کہ بچوں کی کوئی چیز ہے، لیکن عملاً دیکھا جائے کہ آزادی کے ساتھ کتنا ریلیٹ کیا اس کے ساتھ، کہ آزادی کیا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے آتے ہیں اور اپنی مرضی سے جاتے ہیں اور اپنی مرضی سے اپنی گفتگو کرتے ہیں. تو پوری دنیا اس وقت جدید دنیا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آزادیوں اور حقوق کے بیانیے پر کھڑی ہوئی ہے. اور آزادیوں اور حقوق کا جو بیانیہ ہے اقبال آپ کو 100 سال پہلے وہ زان متوجہ کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں. اچھا ہاشمی صاحب میں تھوڑا سا یہی چاہوں گا کہ اقبال کو ہم نے اس طریقے سے نہیں پڑھا کہ ہم نے اقبال کو قوالی کے لیے پڑھا، بہت اچھی بات ہے، اس سے کم از کم ہمیں یاد تو رہے اقبال. ہم نے گائکی کے لیے پڑھا، ہم نے سروں کی لے دے کے لیے پڑھا، لیکن ہم نے اقبال کی جو اقبال فہمی تھی اس پر کام مطلب ہے کہ کتابوں میں تو ہوا لیکن سوسائٹی میں نہیں ہو سکا. کیا وجہ؟ پہلے ضمیر جعفری کا ایک شعر، جی کبھی ہم سال میں ایک مجلس سے اقبال کرتے ہیں، واہ، پھر اس کے بعد جو کرتے ہیں وہ قوال کرتے ہیں. تو میں یہ عرض کروں گا کہ دنیا کا واحد شاعر ہے جس نے نئی تراکیب، جی نئے الفاظ صحیح تخلیق کیے ہیں اور استعمال کیے ہیں، صحیح، اور اس کے علاوہ جو پرانے الفاظ تھے، پرانی تراکیب تھی، ان کو نئے معنی دیے ہیں، صحیح، ان کے معنی بدل دیے ہیں. جی مثال کے طور پہ یہ خودی ہے، خودی کا بالکل لفظ، خود ہی بالکل صحیح، خودی کا لفظ ہے تو اس کو میر تقی میر سے بھی پہلے ولی نے بھی استعمال کیا ہے خودی کا صحیح. لفظ. ہاں جی، وہ کہتا ہے کہ خودی سے اولاً خالی ہو ہے دل، اگر اس شمع روشن کی لگن ہے. واہ، یہ ولی دکنی کہتا ولی ہے. دکنی کا. اچھا پھر میر کی کیا کہتا ہے، صحیح، بلکہ وہ میں کہوں گا اس کے بعد نثر میں تھوڑا سا، نثر میں سر سید احمد خان کے مضامین آپ پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ خودی ایک برباد کرنے والی چیز ہے. صحیح، خودی ایک برباد کرنے والی چیز ہے جو چپ چاپ سوئی ہوتی ہے تو خوشامد اس کو جگاتی ہے. یہ کہتا. صحیح. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں لیکن اقبال کیا کہتا ہے. یہ اس کو انا کے معنی میں ہاں، بیان کیا. انا کے معنوں میں استعمال کیا ہے. صحیح، تو لیکن اقبال کیا کہتا ہے، اقبال یہ کہتا ہے کہ خودی کی خلوتوں میں کبریائی، خودی کی خودی خلوتوں کی میں خلوتوں میں کبریائی. کبریائی، خودی کی جلوتوں میں مصطفائی، واہ، اور زمین و آسمان و کرسی و عرش خودی کی ذات میں ہے ساری خدائی. واہ، بہت خوب. یعنی آپ دیکھیں کہ ایک خودی انسان کی خودی ہے، صحیح، ایک کائنات کی خودی ہے، ایک خودی کی کائنات ہے. واہ، تینوں چیزیں اکٹھی کر دی انہوں نے. صحیح، تو یہ مطلب معنی بدل دیے. انہوں نے کس معنی میں استعمال کیا تھا اور ادھر آ کے اور انہوں نے وہ جو اپنے ایک دوسرے شعر میں ہاں، نوجوانوں کو جس میں وہ کرتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا، خودی کو کر بلند اتنا، ہر تقدیر سے پہلے. تو ابھی آپ عشق کی بات کر رہے تھے. عشق کا لفظ جو ہے ایسے معنی ہیں. صحیح، لوگوں نے کن معنوں میں استعمال کیا؟ بڑے بڑے شاعروں نے دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی. ہاں بالکل ایسے ہی. میر کا پھرتے ہیں میر خوار کوئی پوچھتا کوئی نہیں. پوچھتا نہیں. اور پھر لیکن یہ اس کے بعد جو ہے نا غالب کیا کہتا ہے، عشق نے غالب نکما کر دیا، ہاں، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. صحیح. تو لیکن وہ کیا کہتے ہیں، لیکن اقبال نے جو عشق کا تصور ہے وہ پورے کا پورا ایک ڈیفرنٹ پیراڈائم قوت کے اندر کھڑے ہو عشق سے کر ہر پست کو بالا کر دے، واہ، دہر در میں اسم محمد سے اجالا کر دے. ماشاءاللہ. یہ بہت ہی معنی بدلے اہم موضوع ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس پر ہم مزید تھوڑی سی گفتگو کریں گے، کیونکہ عشق کے حوالے سے جب گفتگو کی جاتی ہے تو ہمارے ہاں بہت ہی محدود معنی جو ہیں عشق کو پہنائے جاتے ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اقبال نے عشق کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا اس پر گفتگو کریں گے.
ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں ابتدا میں خوش آمدید۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں حضرت علامہ اقبال کے حوالے سے، اور علامہ اقبال کی زندگی میں دو الفاظ جو بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، فطرت کے حوالے سے اور رومانویت کے حوالے سے، ان پر ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ دونوں اصطلاحات ان کو کیسے کھولا جائے، نئی نسل تک ان کے معنی اور مفاہیم کیسے پہنچائے جائیں، اور ہم اپنے معاشرے کو اقبال کے ساتھ کیسے جوڑیں، اپنے نوجوانوں کو اقبال کے ساتھ کیسے لنک کریں۔ تو بہت سے طریقے ہیں۔ اقبال نے نظم، غزل، بہت سی کام کیے، جو شاعری کے مختلف اصناف ہیں اس پر ان کا کام ہے بہت شاندار۔ لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ اقبال کا کلام تھوڑا سا ترنم کے ساتھ بھی پڑھا جائے، تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر فہد انوار صاحب موجود ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ فہد صاحب کیا سنائیں گے اقبال کے کلام سے؟ جو آپ اقبال اور رومانویت کے حوالے سے اگر آپ کہتے ہیں ہاں، تو یہ وہ تو کچھ بہت ہی زیادہ سنیں۔ بہتر ہوگا۔ پھر چراغ لالہ سے روشن ہوئے کوہ دمن، پھر چراغ لالہ سے روشن ہوئے کوہ دمن، مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغ چمن، مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغ چمن، پھول ہے صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار، پھول ہے صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار، اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن، اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق، من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق، تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن، تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن۔ بہت خوب، بہت خوب، ماشاءاللہ آپ نے بڑے ترنم کے ساتھ، اور اشعار کا انتخاب بہت ہی زبردست، اور خصوصی طور پر جو ہم چاہ رہے تھے کہ ہمارے نوجوانوں تک یہ بات پہنچے کہ وہ اپنی من کی دنیا کو کس طریقے سے بجائیں کہ سراغ زندگی حاصل کر لیں، کیونکہ آج کل تو سب سے بڑا ایشو یہی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو مقصدیت ہے وہ ہماری زندگیوں سے کہیں نہ کہیں ختم ہو چکی ہے، تو وہ کم از کم اس پر ہم بات کریں۔ اچھا ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب کیونکہ ایک بزرگ عالم دین بھی تھے، ان کا نام شاہ بھی تھا آخر میں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تھوڑا سا بتائیں کہ یہ جو من کی دنیا ہے، کیونکہ رومانویت کا بڑا گہرا تعلق ہے من کی دنیا کے ساتھ، اگر آپ کے من کی دنیا کلیئر نہیں ہے، اپنے تھاٹس میں نہیں ہے، اور آپ اس کے لیے کچھ جستجو نہیں کرتے، اور آپ صاحبان علم و فن کے ساتھ نہیں بیٹھتے اور یہ ڈسکشن نہیں کرتے، تو آپ شاید مشکل ہی وہاں تک پہنچ پاتے ہیں۔
تو کیا طریقہ ہونا چاہیے ہماری نئی نسل کے لیے، ہمارے نوجوانوں کے لیے؟ اب مسئلہ یہ کہ جب میں نئی نسل کہتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے پرانی نسل کو سب کچھ پتہ ہے، حالانکہ پرانی نسل کا بھی یہی المیہ ہے۔ تو یہ تھوڑا سا بتائیں کیسے وہ اپنے آپ کے اپنی من کی دنیا کو پاک کرے اور رومانویت کا وہ تصور جو اقبال اپنی شاعری کے اندر دینا چاہتے ہیں اس تک پہنچ سکے۔ جی بہت شکریہ۔ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اقبال کے ہاں جو من کی دنیا جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ ایک آئیڈیل ہے بنیادی طور پر، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا۔ تو جس طرح بھی یہ غزل ڈاکٹر فہد نے کی، اس میں ایک شعر ہے کہ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ تو آج کا جو نوجوان ہے، یعنی اقبال کی شاعری جس طرح بھی ڈاکٹر منور ہاشمی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ جو پورا ہمارا جو ایک استعاراتی نظام ہے، علامتی نظام ہے، تشبیہاتی نظام ہے، علامہ اقبال نے اس کو بالکل بدل کے رکھ دیا۔ صحیح۔ جب تک یعنی ہمارا نوجوان اقبال کو پڑھے گا نہیں، مثلا میں یعنی ایک کتاب ریکمنڈ کرنا چاہ رہا ہوں، تلمیحات اقبال۔ صحیح۔ علامہ اقبال نے یعنی اپنی شاعری کے ذریعے سے پوری اسلامی تاریخ بیان کر دی ہے۔ صحیح۔ اور پروفیسر سید عابد علی عابد نے کیا کیا ہے کہ تلمیح سے مراد یہ ہے کہ آپ یعنی شاعری کے اندر کوئی تاریخی واقعہ بیان کریں۔ صحیح۔ تو آپ اقبال کی شاعری پڑھیں گے تو آپ کو ہر جگہ پر یعنی بے خطر کود پڑا، آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، یا اسی طرح دیکھیے کہ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کہ زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندو صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی۔ اچھا دیکھیے، بندو صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، یہ جو تراکیب ہیں صحیح، جن اقبال کی شاعری یعنی فکری سطح پہ تو عظیم شاعری ہے ہی ہے، لیکن فنی سطح پہ بھی اقبال کی جو کوئی 15-20 کے قریب جو طویل نظمیں ہیں، جن پہ دو ہمارے بہت بڑے محققین ہیں جس طرح ڈاکٹر اسلوب انصاری صاحب ہیں اور ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی صاحب ہیں، انہوں نے یعنی ان طویل نظموں مثلا یعنی خضر راہ ایک طویل نظم ہے۔ اب خضر راہ کا پس منظر کیا ہے؟ یعنی خضر ظاہر ہے ہمارے ہاں یعنی قرآن میں بھی ذکر ہے، ایک روحانی کردار ہے، روایتیں ہیں کہ پیغمبر ہے، کچھ کہتے ہیں کہ جی ایک ولی اللہ ہیں، اور جنہوں نے آب حیات پیا ہوا ہے اور ایک دائمی زندگی حاصل کی ہوئی ہے۔ تو اقبال کی شاعری میں آپ کو ایک ڈرامہ بھی نظر آئے گا، یعنی اقبال ایک شاعر کا روپ دھارتے ہیں اور یعنی اس طرح گھوم رہے ہیں تو ایک دریا کے کنارے ان کو خضر ملتا ہے، اور خضر سے وہ بہت بڑے سوال زندگی کے اقبال کی شاعری زندگی کے بڑے سوالوں کا جواب بھی ہے۔ تو وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ زندگی ہے کیا؟ تو وہ فرماتے ہیں جی کہ وہ اب خضر جواب دے رہا ہے کہ زندگی کیا ہے، تو خضر جواب دے رہا ہے کہ زندگانی کی حقیقت کوہکن کے دل سے پوچھ، جوئے شیرو تیشو سنگے گراں ہے زندگی، تو اسے پیمانے امروز و فرداں سے نہ ناپ، جاویداں ہر دم دواں پہ ہم دواں ہے زندگی۔ یعنی مسلسل دیکھیے یہ جو اقبال کی شاعری میں آپ کو ٹائم اینڈ سپیس کا بھی ایک کنسیپٹ ملے گا، یعنی اقبال یہ جو 60-70 سالہ زندگی ہے وہ اس کو نہیں لے رہے ہوتے، وہ یعنی اس کو زندگی وہ ہے جس میں آپ کچھ کارے کردم، یعنی کچھ نہ کچھ اگر آپ کرتے ہیں، کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، تو تب جا کے یعنی اقبال کے ہاں یعنی آپ نے سوسائٹی کی طرف، اچھا یہ جو ہم یعنی رومانویت کا ذکر کر رہے ہیں، فطرت شناسی کا ذکر کر رہے ہیں، اقبال نے جو ہمارے ہاں اردو ادب میں ایک بہت بڑی تحریک ہے ترقی پسند تحریک، تو ترقی پسندی پر بھی اقبال بنیادی طور پر ایک ترقی پسند شاعر ہیں، لیکن اقبال کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے محض مادی جو آسودگی ہے وہ ان کا وہ نہیں تھا، آدرش نہیں تھا، وہ ان کا نسب العین نہیں تھا۔ اقبال یہ چاہ رہے تھے کہ یعنی انسان معاشرے کے اندر ایک معاشی مساوات بھی ہو، لیکن ساتھ ساتھ یعنی ایک روحانی ہیومن بینگ وہ تخلیق کرنا چاہ رہے تھے۔ اور بعض جگہوں پہ تو جو ہمارے معاشرے میں دیکھیے ظاہر اقبال مصور پاکستان بھی ہیں، تو جو انہوں نے جو پاکستان کا تصور دیا ہے وہ یعنی ایک فلاحی ریاست کا تصور تو دیا ہے، لیکن بنیادی طور پر وہ جو ایک معاشی فلاحی ریاست، یعنی اسلام کا جو بنیادی پیغام ہے وہ یہ ہے کہ یعنی ایک معاشرے کے اندر ایک برابری ہو۔ یہ جو آپ کے معاشرے میں طبقاتی نظام بن گیا ہے اور ایک عام آدمی جو ہے وہ بنیادی آسائش ضرورتوں کے لیے ترس رہا ہے،
لیکن کچھ لوگ ہیں جن کو یعنی اپنی دولتوں کا یعنی وافر پتہ مقدار نہیں میں ہے، ہر چیز اور میسر ہے. بعض موقعوں پہ تو سبوک سید صاحب اقبال کا جو لہجہ ہے بہت وہ درست ہو جاتا ہے. صحیح. جو اقبال کا عمومی لہجہ اس طرح مزاج کا نہیں ہے. مثلاً جو ان کے اشعار ہیں کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرا کے در و دیوار ہلا دو، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو. اب یہ ترقی پسندی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہی اقبال کا پیغام ہے، لیکن وہ اس کو روحانیت کے ساتھ جوڑتے ہیں. تو اقبال یعنی واقعتاً ہمارے بہت عظیم شاعر ہیں. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اقبال جس طرح ڈاکٹر منور ہاشمی صاحب نے یعنی ازراہ تفنن ایک شعر بھی سنایا آپ کو کہ یعنی ہم اقبال کو یاد کرتے ہیں صرف یوم اقبال پہ، اور اس کے بعد یعنی یہ اصولاً یہ ہونا چاہیے کہ مسلسل یعنی پاکستان ٹیلی ویژن کے تحت بھی اور دوسرے جو ہمارے جو چینلز ہیں وہ بھی وہ یعنی اقبال کے پیغام کو یعنی مسلسل اس پہ تھوڑی سی 5 منٹ کی صحیح سیگمنٹ ہو گئی روز کی بنیاد پہ ہو. یہ نہ ہو کہ صرف یعنی یوم اقبال کے تحت ہم وہ کریں، اور تاکہ اقبال کا پیغام اور جس طرح ڈاکٹر منور ہاشمی صاحب تشریح کر رہے ہیں ایک نئے زاویے سے اور اس طرح، تبھی جا کے یعنی نوجوان نسل سے ہم گلہ تو کرتے ہیں کہ وہ یعنی اقبال کے پیغام سے ناشنا ہے، لیکن آیا ہمیں بھی تو یہ سوال اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے. تعلیمی اقبال کا شعر ہے کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. تو یہ اب یہ جو اقبال کا اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو اقبال کا پیغام ہمیں پہنچانا ہے، مدرسوں میں بھی پہنچانا ہے. ایک زمانہ تھا یعنی اقبال کے اشعار لکھے جاتے تھے دیواروں پہ، اسکولوں کے، کالجوں کے. اب تو وہ سلسلہ بھی ہم نے ختم کر دیا. جی. اور یہ بھی بڑا اچھا تھا کہ ہم خیر تنقید تو کرتے ہیں لیکن سماع کے ذریعے اور کیونکہ تقریروں کے جو عنوان ہوتے تھے یونیورسٹی میں، کالج میں، اسکول لیول پر، تو باقاعدہ اقبال کے جو اشعار ہوتے تھے تو وہ تقریر کا مقابلے کا موضوع ہوتا تھا. تو پھر بچے وہ پڑھا کرتے تھے اور ان کو کم از کم کہیں نہ کہیں جا کے اقبال شناسی اور اقبال فہمی جو ہے وہ ہوتی رہتی تھی. اچھا، کیونکہ وقت بالکل مختصر رہ گیا، میں ہاشمی صاحب آپ سے مختصراً یہ گزارش کروں گا کہ یہ جو تصور ہے اقبال کی شاعری کے اندر رومانویت کا، میں کہوں چند جملے ارشاد فرمائیں تاکہ اس کے ساتھ ہی ہم پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جائیں. یہ بڑی اچھی گفتگو ابھی شیر علی صاحب نے کی ہے، اور پہلے فاض صاحب نے بھی کہا، اور وہ ان کی رومانویت کے حوالے سے انہوں نے ماضی کو جوڑ کے بتایا. بہت خوبصورت. بالکل. بہت. اب میں جو کہتا ہوں میں بہت مختصر بات کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ اقبال نے شعر نہیں لکھے، فیصلے لکھے. واہ، بہت خوب، بہت خوب. شعر نہیں لکھے، فیصلے لکھے. آپ دیکھیں، کوئی شعر اٹھا کے دیکھ لیں، وہ فیصلہ ہوگا، آپ کے ذہن میں اترے گا، دل میں اترے گا، اور آپ کو بتائے گا کہ فطرت کیا کہتی ہے اور مطلب غیر فطری چیزیں کیا کہتی ہیں، اور نتیجہ نکال کے آپ سامنے پیش کر دیا کہ اب عمل کرو، جا کے عمل کرو. فیصلہ کرتا ہے. پھر اگر فیصلہ ختم ہو گیا تو پھر اس کے بعد وہ پیش گوئی کرتا ہے. صحیح. یہ 2 چیزیں ملیں گی آپ کو، پیش گوئی ملے گی اور فیصلہ ملے گا. صحیح. تو یہ اقبال کی شاعری ہے. اگر ہم اقبال کو صرف اس لیے پڑھیں کہ شاعری پڑھنی ہے تو وہ نہ پڑھیں، آپ ان کے فیصلے پڑھنے کے لیے ان کو پڑھیں. صحیح. آپ ان کی پیش گوئیاں پڑھنے کے لیے آپ دیکھیں، یہ افغانستان کے بارے میں، ایران کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں ان کے فیصلے موجود ہیں. صحیح. کہ یہ اگر اس طرح کرو گے تو یوں ہو نتیجہ جائے گا، یہ نکلے گا، اور اگر اس طرح نہیں کرو گے تو یوں ہو جائے گا. آپ دیکھ لیں، کوئی بھی فیصلہ آپ کے سامنے آ جائے گا فوراً. بہت بہت شکریہ جناب پروفیسر ڈاکٹر منور ہاشمی صاحب، ڈاکٹر فہد انوار صاحب، جناب پروفیسر ڈاکٹر شیر علی صاحب. ناظرین، آج ہم نے گفتگو کی کہ اقبال کی شاعری کے اندر فطرت شناسی اور جو رومانویت ہے اس پر ہم نے بات کی، اور منور ہاشمی صاحب نے کیا خوبصورت بات کہی کہ اقبال اپنی شاعری کے اندر صرف شاعری کا تڑکا اور چسکا ہی نہیں دیتے آپ کو، وہ بلکہ فیصلے آپ کو بتا رہے ہیں، اپنے نتائج فکر بیان کر رہے ہیں، اور وہ جو نتائج فکر ہیں اس کے پیچھے تاریخ کا ایک بڑا گہرا اور عمیق مطالعہ ہے، اور اس مطالعے کی اس کو انہوں نے برتا بھی، اس کو سمجھا بھی، اس کو پرکھا بھی، اور نتیجہ نکال کر آپ کے سامنے رکھ دیا، اور یہ بتا دیا. یعنی یہ بھی ایک طرح سے انہوں نے تن آسانی کا جو ماحول ہے وہ آپ کے لیے پرووائڈ کر دیا، فراہم کر دیا کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے پھر اس کے نتائج یہ ہوں گے، اور پھر اس کے بعد معاملات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں رہیں گے. وہ اقبال کا ایک شعر ہے جس میں وہ ایک اور نتیجہ دیتے ہیں، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام کروں گا. وہ کہتے ہیں کہ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو اگر آپ نے زمانے میں عزت حاصل کرنی ہے،
بلندی حاصل کرنی، اور یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے۔ تو وہی کہتے ہیں کہ آپ نے بلندی اور مرتبہ حاصل کرنا ہے تو پھر قرآن کی فکر کے ساتھ، قرآن کے علم کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ۔